الرحمن الرحيم لا حاجة إلى تفتيش العامل في كلمة إذ وليعلم أيضا أن الأصل في قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال ربك للملائكة وقوله وإذ قال موسى أن تكون كلمة إذ ظرفا لفعل من الأفعال ولكنها أن تكون كلمة إذ جار أن تكون كلمة إذ ظرفا لفعل من الأفعال ولكنها نقلت هاهنا إلى التخفيف والتهويل كمثل الذي يذكر المواضع الهائلة أو البقاء العظيمة على سبيل التعداد یذکرو ہے نا یذکرو چلو نائب فعل نے کی یار سارے منصوب پڑھی جانا کہ جنلا سبیل على سبيل التعداد من دون ترتيب چلو ٹھیک ہے اللہ جی ہاں من دون ترتيب للجمل ومن غير وقوع الكلمات في حيز الإعراب بل المقصود ذكرها بأعينها حتى ترتسم صورتها في ذهن المخاطب ويستولي الخوف منها على قلبه استولا یستولی فالتحقيق أنه لا يلزم في أمثال هذه المواضع تفتيش العامل والله أعلم صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر خیر بشک قاعدہ قرآن پاک میں از کتنی بار آتا ہے اس کے بعد ایک اہم واقعہ بیان ہوتا ہے صلی اللہ علیہ نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر خیر بشک سبحان اللہ قاعدہ اذ کا عامل تلاش کرنے کی ضرورت نہیں، پہلے سن لا پھر میں دوبارہ فرض کردہ یہاں یہ بھی جان لینا چاہیے کہ اذ دراصل کسی فعل کا ظرف ہوتا ہے، مفعول فی ہوتا ہے، لیکن وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ وَإِذْ قَالَ مُوسَى جیسی آیتوں میں اذ صرف تخویف اور تحویل کے لیے استعمال ہوا ہے، ڈرانے کے لیے، ایک اہمیت بیان کرنے کے لیے۔ اس لیے قرآن کریم میں جہاں کہیں گزشتہ واقعات کے ذکر سے پہلے اذ استعمال ہوا ہے وہاں اذ کا عامل تلاش کرنے کی ضرورت نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کیونکہ ان واقعات کے ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مخاطب کے ذہن میں ان واقعات کی صورتیں نقش ہو جائیں اور لوگ ان واقعات سے خوف زدہ ہو جائیں۔ جیسے کوئی شخص جب ہولناک جگہوں اور خوفناک حوادث کا ذکر کرتا ہے تو ان پر اعراب ظاہر نہیں کرتا، بغیر ترکیب کے ان کو بیان کرتا ہے تاکہ سامعین ان واقعات اور حوادث سے خوف زدہ ہو جائیں۔ اسی طرح قرآن کریم میں ماضی کے اہم واقعات اس لیے ذکر کیے گئے ہیں کہ لوگ خوف زدہ ہو کر اللہ جل شانہ کی طرف رجوع کریں اور گناہوں سے باز آ جائیں، لہٰذا اذ کا عامل تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سمجھے ہی ہن دے خدروں کوئی حاجت نہیں کلمہ اذ میں عامل کے تفتیش کی طرف کہ یہاں اس کا عامل کون ہے جس کا یہ مفعول فی ہے۔ چاہیے کہ جانی جائے بھی یہ بات کہ اصل
اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اکثر معنی ہوتا ہے اذکر یاد کرو اج بھی ایسی جتھے جاوے اکثر معنی ہوتا ہے یاد کرو تو وہ اذکر مقدر مان کر اس کا اس کو مفعول فی بنایا جاتا ہے جی اور اس کی مثل میں اور وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ کی مثل میں کیا اصل یہ ہے کہ ان مثلوں میں یہ کہ ہوتا ہے کلمہ از ظرف فعل من الافعال کے لیے اصل تو یہی ہے کیونکہ یہ مفعول فی ہے مفعول فی کو اپنا عامل چاہیے لیکنہا لیکن کلمہ از نقل کیا گیا یہاں یعنی ان مقامات میں تخویف اور تحویل کی طرف کس کی طرف ڈرانے کے لیے اس کی مثال دیتے ہیں جیسا کہ وہ شخص اور مثل اس شخص کی جو ذکر کرے مواضع حائلہ ڈرانے والی جگہ اور بقائے عظیمہ کو ذکر کرے تعداد کے طریقے پر نہ کہ ترکیب للجمل کے طریقے پر ویسے ان کو ذکر کر دے اور بغیر واقعہ کرنے کلمات کے حیز اعراب میں ذکر نہ کرے ویسے بھئی تاکہ مخاطب جو ہے وہ اعراب کے چکر میں نہ پڑے اس کو خوف آ جائے بلکہ مقصود ذکر ان مواد حائلہ وقائع عظیمہ کا بے آیون ہا ہوتا ہے صرف ان کو بیان کرنا ہے تاکہ مرتسم ہو جائیں ان کی صورتیں مخاطب کے ذہن میں اور غالب آ جائے خوف ان وقائع سے مخاطب کے قلب پر سنیں ہی یہ اصل مقصد ہوتا ہے یہ لہٰذا تحقیق یہ ہے کہ نئی لازم ان مواضع کے امثال میں عامل کی تفتیش کہ اس کا عامل کون ہے مفسرین نے ذکر کیے ہیں واللہ عالم ورسول بالصواب اچھا جب بات کریں جب فرمایا آپ کے رب نے جی جدوں اساں اتھے تقریر کیتی سی تو اتنا ضروری نہیں کہ پہلے کوئی عمل ہونا چاہیے مقصد بھئی اہمیت اور ہولناکی بیان ہوتی واقعہ کی عظمت بیان کرنی واقعے سے ڈرانا مقصود ہوتا ہے یہ چیزیں جی سمجھے ہی نئی حاجت کلمہ از میں عامل کی تفتیش کی طرف تفتیش بھی تلاش کرنا بیدا عامل کون ہے اور چاہیے کہ جانی جائے بھی یہ بات کہ اصل اللہ تبارک و تعالیٰ کے قول کی مثل میں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قول کی مثل میں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ أَنَّ الْأَصْلَ أَن تَكُونَ ان آیات میں اصل کیا ہے یہ کہ ہوتا ہے کلمہ از ظرف افعال میں سے کسی فعل کے لیے اصل تو یہی ہے کوگو اصل کوئی نام نو کچھ بھی نہیں پڑھیا لیکن کلمہ از نقل کیا گیا یہاں تخویف اور تحویل کی طرف جیسا کہ مثال اور ایک مثال دیں دیں شاہ جی رحمہ اللہ جیسا کہ مثال اس شخص کی جو ذکر کرے مواضع حائلہ یعنی ڈرانے والی جگہ اور یا وقائع عظیمہ بڑے واقعات کس طرح ذکر کرے تعداد کے طریقے پر ترکیب للجمل کے بغیر یعنی جملے بنانے کے بغیر اور بغیر
واقعہ کرنے کلمات کے اعراب کے حیز میں، وہاں اعراب وغیرہ کوئی مقصد نہیں، بلکہ مقصود ذکر ان کا، اور مواضع حائلات وقائع عظیمہ کا، بلکہ مقصود ذکر کرنا ان کا، بے آیونہا صرف وہ شیاں دسنیاں مقصود نے، حتیٰ کہ مرتسم ہو جائے صورت ان کی مواضع حائلہ وقائع عظیمہ کی مخاطب کے ذہن میں، اور غالب آ جائے خوف ان سے مواضع حائلہ وقائع عظیمہ سے مخاطب کے قلب پر۔ پس تحقیق یہ ہے کہ نہیں لازم ان مواضع کے امثال میں عامل کی تفتیش، لہذا جنہوں نے اذکر مقدر مانا ہے یہ غلط نہیں ہے، لیکن بھی خواہ بھی اس میں لگے کہ یہاں کیا بن سکتا ہے۔ اصل بات آپ سمجھیں کہ قرآن آپ کو کسی بات کی عظمت سمجھا رہا ہے یا کسی چیز سے ڈرا رہا ہے، اس بات کی طرف آپ دھیان دیں جی۔ نہیں حاجت واللہ اعلم ورسولہ بالصواب۔ اور چاہیے کہ جانی جائے یہ بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان وَإِذْ قَالَ موسیٰ کی مثل میں یہ ہے کہ وہ ہوتا ہے کلمہ اذ ظرف افعال میں سے کسی فعل کے لیے، اور لیکن کلمہ اذ نقل کیا گیا ہے یہاں تخفیف اور تحویل کے لیے، جیسا کہ وہ شخص جو ذکر کرتا ہے مواضع حائلہ کو یا وقائع عظیمہ کو تعداد کے طریقے پر، نہ کہ ترکیب للجمل، نہ کہ بغیر ترکیب للجمل کے، اور بغیر واقعہ کرنے کلمات کے حیز میں، بلکہ مقصود ذکر کرنا ان وقائع عظیمہ کا بِأَعْيُنِهَا ہے، حتیٰ کہ مرتسم ہو جائے صورت ان کی مخاطب کے ذہن میں، اور غالب آ جائے خوف ان سے مخاطب کے قلب پر۔ پس تحقیق یہ ہے کہ شکر کم لگا مولی کرام تھلے ان مواضع کی امثال میں تفتیش حامل کی، اب اللہ اعلم۔ اگے جی حرف الجار من ان مضطرد، وليعلم ايضا ان حرف الجار من ان المصدریۃ مضطرد فی کلام العربی والمعنى لان او بان۔ قاعدہ، کبھی ان مصدریہ سے پہلے جار محذوف ہوتا ہے۔ یہاں یہ بھی جان لینا چاہیے کہ کلام عرب میں کبھی ان مصدریہ سے پہلے جار محذوف ہوتا ہے، جیسے ارشاد خداوندی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ذالک علم یکن ربک مہلک القری بظلم واہلها غافلون میں علم یکن سے پہلے لام حرف جار محذوف ہے، لعلم یکن، ذالک لعلم یکن، اور ارشاد خداوندی ہے فلما جاءہا نودی ان بورک من فی النار ومن حولہا۔ امبورکا سے پہلے بار فے جار محذوف ہے، فلما جاءہا نودی بے امبورکا۔ جی تو یہ بھی ہے، یعنی فرض نہیں ہے ہر جگہ، یعنی اکثر یہ ہوتا رہتا ہے، تو پڑھے جو قانون نحو ان اور انا سے پہلے حرف جار مقدر ہوتا ہے، پڑھے کہ کوئی نہیں، وہ یہی کال میرے یارو۔ اور چلو جی حذف جار کا ان سے یہ حذف مترد ہے، چاہیے کہ جانی جائے بھی یہ بات کہ جار کا حذف ان مصدریہ سے مترد ہے کلام عرب میں، یعنی ہندا ہے لیکن حذف ہندا ہے، اور معنی وہاں اکثر موقع کی مناسبت سے کبھی لے ان ہوتا ہے، کبھی بے ان ہوتا ہے، لے ان بے ان اور بھی ہو سکتا ہے، آگے سمجھ۔ حذف جار کا ان سے مترد ہے، اور چاہیے کہ جانی جائے یہ بات کہ حذف جار کا ان مصدریہ سے مترد ہے، مترد بھی قانون ہے، شاذ نہیں ہے کلام عرب میں، اور معنی ان کا
ان کا لے ان ہوتا ہے ان ہوتا ہے یا معنی ان کا یا معنی ان کا بے ان ہوتا ہے. ہاں جی. حذف جار کا ان سے مضطرد ہے اور چاہیے کہ جانی چاہیے بات کہ حذف جار کا ان مصدریہ سے مضطرد ہے کلام عرب میں، اور معنی ان کا لِأَن ہوتا ہے یا معنی ان کا بِأَن ہوتا ہے. حذف جواب لو الشرطیتی ولیعلم ایضا ان الاصل فی مثل قوله تعالی ولو وَلَوْ ترى تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَقَوْلِهِ تَعَالَى وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنْ يَكُونَ جَوَابَ الشَّرْطِ مَحْذُوفًا إِلَّا أَنَّهُمْ نَقَلُوا هَذَا التَّرْكِيبَ إِلَى مَعْنَى التَّعَجُّبِ فَلَا حَاجَةَ إِلَى تَفْتِيشِ الْمَحْذُوفِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. قاعدہ لو کا جواب تلاش کرنے کی ضرورت نہیں. یہاں یہ بھی جان لینا چاہیے کہ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، اور اگر تم اے مخاطب مولوی انس دیکھے جس وقت کے ظالم لوگ موت کی سختیوں میں ہوں، فی غمرات الموت، اور وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، اور اگر دیکھ لیں یہ ظالم اس وقت کو جب دیکھیں گے عذاب. ہن لو شرطیہ تو جزا ہوندی ہے، لیکن ان جیسی آیتوں میں دراصل لو شرطیہ کا جواب محذوف ہوتا ہے. چنانچہ مفسرین نے ایسی جگہوں میں لَرَأَيْتَ أَمْرًا عَجِيبًا، لَرَأَيْتَ اس کے مانند کوئی جواب محذوف مانتے ہیں، وہ نکالتے ہیں. لیکن یہ ترکیب وَلَوْ تَرَى وَلَوْ يَرَى کلام عرب میں تعجب کے لیے استعمال ہوتی ہے. کس کے لیے؟ تعجب کے لیے. اور قرآن کریم میں بھی تعجب ہی ہے، تعجب ہی کے لیے استعمال ہوئی ہیں. اس لیے قرآن کریم میں جہاں کہیں آئندہ پیش آنے والے ہولناک واقعات کے تذکرہ سے پہلے وَلَوْ تَرَى وَلَوْ يَرَى ہے، وہاں لو شرطیہ کا جواب تلاش کرنے کی ضرورت نہیں. کوری خانچ پہ شاہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ قرآن شریف پڑھ رہے ہیں تو آپ صرف ناو کے قوانین میں کھب جائیں کہ یہ تو لو شرطیہ ہے، اس کی جزا کون سی ہوگی. کہتے نہیں کہ بعض جگہ ایسی ہیں جہاں مقصد تعجب ہے، تو وہاں وہ شرط اگر نہ بھی آپ کو ملے تو قرآن فہمی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. مقصد تعجب ہے کہ جب ان پر ہولناکی ہوگی، جب وہ موت کی سختیاں دیکھیں گے تو اگلی گل خود واضح ہے کہ انہوں نے چیکاں نکلن گیا. خود واضح ہے جی تینوں جدو پتر اتنے لتر پینے نے نا، بس یہ نہیں گل، مقصد ہولناکی ہے. اگلی گل خود سمجھ آ گئی، وہ تو لتر پینے نے تو پھر انہیں کیا آخنے واہ 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 کیا میٹھے لتر نے، یہ تو نہیں آخنا نا بھی چیکاں نکلنی نے، تو واضح گل ہے جی. تو لہذا بھی خام خواب اتنے جواب کہڑا ہے بھی اس الجھن چ نہ پو، ہولناکی دسی گی. ہن سمجھو ادھر ویکھ، حذف جواب لو شرطیہ کا چاہیے کہ جانی جائے بھی یہ بات کہ اصل اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ جو فرمان ہے وَلَوْ، ہن معنی سنا ہے وَلَوْ تَرَى، اگر دیکھے تو مخاطب اِذِ الظَّالِمُونَ جس وقت ظالم موت کی سختیوں میں ہوں گے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قول کی مثل میں، اور اگر دیکھیں وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ہے جب دیکھیں گے وہ عذاب کو، اگر اب وہ دیکھ لیں کہ اس وقت کیا ان کی ہولناکی ہوگی، تو اصل کیا ہے یہ کہ جواب شرط معذوف ہوتا ہے. مگر علماء نے نقل کیا ہے اس ترکیب کو تعجب یہ معنی کی طرف. کدھر؟ صرف مخاطب کو تعجب دلانا ہے کہ یہ بڑی ہولناک چیزیں ہیں، پس نہیں حاجت کدھر؟ واللہ عالم. شاہ صاحب دی وغیرہ سمجھنے دی کوشش کرو بھی قرآن فہمی وچ جڑا مقصد گری حاصل کرنی ہے نا انہوں حاصل کرو، اگے پیچھے چکراں چ پے گئے تو مقصد فوت ہو گیا. یا ایھل چلو لو شرطیہ کے جواب کا حذف. اور چاہیے کہ
جانی جائے بھی یہ بات ان الاصل ان یکونا، جانی جائے یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کی مثل میں وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کی مثل میں وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، اصل کیا ہے یہ کہ ہوتا ہے جواب شرط محذوف، اصل تو یہی ہے جی میں پیچھے آکھیا سی بھی عمل ہوندا ہے، مگر یہ کہ عربیوں نے اور مفسرین نے نقل کیا ہے اس ترکیب کو تعجب کے معنی کی طرف، جب یہ مقصد ہے تو پس نہیں حاجت محذوف کی تفتیش کی طرف۔ شابہ جی نو شرطیہ کے جواب کا اور چاہیے کہ جانی جائے بھی یہ بات کہ اصل اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، شابہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ کی مثل میں یہ ہے کہ ہو جواب شرط محذوف، مگر یہ کہ مفسرین نے نقل کیا اس ترکیب کو تعجب کے معنی کی طرف، پس نہیں حاجت معذوف کے تفتیش کی طرف، اللہ اعلم۔ بیان الابدال، اما الابدال فإنه تصرف كثير الفنون، اور پچھو ہے ایسی بہت سارے کام نے ایس فصل رابع کافی سارے کٹھے نے، وہ سارے پیچھے کی آیا کیڑی شے بیان حضرت آیا اور ایک ہی آیا خبر انا اور جزا اور مفعول اور مبتدا اور وہ ان کے مشابہ ان کا حضرت مختلف سارے آئے نا۔ اب بیان الابدال کی، بیان الابدال پھر ابدال فعل کا فعل سے، حرف کا حرف سے، اسم کا اسم سے، سنیں اور بھی دھیان کریں۔ بہرحال ابدال پس بے شک وہ تصرف کثیر الفنون ہے۔ کثیر الفنون کا مطلب ہے کہ یہ ابدال جڑا ہے نا ہر زبان چ ہوندا ہے تے عربی چ خاص کر کے جی فعل ذکر اور کرنا سی تے ذکر اور کیتا خاص نقطہ ہوندا ہے، حرف ذکر اور کرنا سی اور کر دیتا، اسم ذکر اور کرنا سی اور کر دیتا، جملے دی جگہ جملہ اور رکھ دیتا، اوتھے غرضاں ہوندیاں نے، کیا ہوندیاں نے؟ غرضاں ہوندیاں نے، صاحب زبان انہوں غرضاں نو خوب سمجھ دینے جی، سمجھ آ گئی؟ تو لہذا نمبر 1 ابدال ہو۔ ابدال فعل بفعل، اب چند ایک مثالیں آئیں گی کہ ایک فعل کی جگہ دوسرا فعل، ایک فعل کی جگہ دوسرا، ہاں جی شبہ کیا کہ نہیں، یذکر سبحانہ وتعالی فعلا مکان فعل لاغراض شتى وليس استقصاء تلك الاغراض من وظیفۃ هذا الكتاب، کبھی ذکر فرماتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک فعل کو دوسرے فعل کی جگہ مختلف غرضوں کے لیے، مختلف شاہ جی فرماندے نہیں، اور میری کتاب چھوٹی اتنے سارے قرآن میں جتھے جتھے فعل دوسرا آیا وہ کیوں رکھیا غرضاں، تو پھر تفسیرہ ذکر نے میرے سے چھوٹے جے رسالے دا وظیفہ اے نہیں بھی ساریاں تانوں غرضاں بھی سمجھانیاں نے جی، تانوں صرف قانون دسنے نے، کی دسنے نے؟ او ہیں میں کبھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک فعل کی جگہ دوسرا فعل ذکر فرماتے ہیں مختلف اغراض کی وجہ سے، وہ تفسیرہ میں موجود ہے، اور ان اغراض کی چھان بین کرنا اس کتاب کا وظیفہ یعنی فریضہ نہیں ہے، جیسے یا ایھا الکوگو جلالین شریف کی شے او مختصر ہے، مشہور ہے وے جن قرآن دے لفظ نے انہیں تفسیر دے نے، مشہور ہے وے برابر نے، او جتھے ایک فعل ذکر ہے نا تے اگو اے نال دوجا فعل ذکر کیتا ہے، ان دے پڑھان دے نے 2 طریقے، ایک طریقہ ہے وے کہ سپارے چوکھے پڑھے جان تے ایک طریقہ ہے بھی کو سپارہ سال چ پڑھی وے، او اے وے تھلے کتاب پئی ہے میرے کو شرح ترویع الارواح، او ہر جگہ ہوتے پہ سوال بنانا ہے کہ یہ جو فعل ذکر ہے اس پر یہ سوال ہے، پھر جواب یہ ہے کہ اس کا معنی یہ ہے،
جس لئے ہر جگہ سوال جواب بنانا ہے نا پھر سال چ ایک سپارہ پڑھنا ہے تو جی انہوں نے اونج سمجھ دے جائیے تفسیر ساوی نال تو 12-14 سپارے پڑھی جان تو خوش نصیبی ہے. ادھر میں گل دسی بھی اے فعل دیا غرضاں بھی اے فعل چاہے فعل رکھنا ہے ایسی تو اے رکھیا کیوں رکھیا سمجھ دو جی. یہ تو مفسرین تو پھر ماشاءاللہ کوشش کرتے ہیں نا لیکن وہ یہ نہیں ہوتا بھی وہ مڈو والے بات آ ظاہر انہوں نے پتہ ہوتا بھی کچھ پڑھ کے آئے نے تو ساری تفسیر پڑھتے پے نے تو جے وہ چیزاں پڑھیاں ہوئیاں تو کچھ نہ کچھ گزارا ہو جائے گا نہیں تو پھر وچوں لباں گے بھی واقعات کرامت کت لکھی ہے. جیڑی تقریر ہے سنانی یہ تو دوسری بات ہے. سنیں بیان ابدال کا ہویا بدال نہیں ہوئے ابدال تسی تے ابدال ہوئے بہرحال ابدال پس بے شک وہ تصرف کثیر الفنون ہے. مطلب ایک بڑا وڈا باب ہے ابدال فعل کا فعل کے ساتھ. کبھی ذکر کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی فعل کو فعل کی جگہ میں مختلف اغراض کے لیے اور نہیں ہے استقصاء بھی شاید تہ تک پہنچنا نہیں استقصاء ان اغراض کا اس کتاب کے وظیفہ سے. کیڑی کتاب وظیفہ دا مطلب قانون بیان کیتے ہیں. ہاں جی بیان ابدال کا بہرحال ابدال بسم اللہ الرحمن الرحیم ابدال فعل کا فعل کے ساتھ کبھی ذکر فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک فعل کو دوسرے فعل کی جگہ اغراض شتیٰ کے لیے اور نہیں ہے استقصاء ان اغراض کا اس کتاب کے وظیفہ سے. نحو قوله تعالی ایک ایک مثال جی. هذا الذي يذكر آلهتكم اے یسب آلہتکم وکان اصل الکلام هذا الذي يسب ولكن کریہ ذکر السب فأبدل بالذکر. اللہ تعالیٰ کا ارشاد دھیان ایک باری سن پھر تو سن پھر ترجمہ کر. اللہ کنی باری پھیرے اللہ تعالیٰ کا ارشاد هذا الذي يذكر آلهتكم. آپ نے جس لئے بتاں دا درگت بڑھا دیتا نا ابراہیم علیہ السلام نے تو وہ پھر آکھیا اے تاڑے انہوں نے آندے سان بھی انہوں نے انج کی تھی اے جڑے نا تاڑے دا ذکر کر دے سن. کیا یہ شخص ہے جو تمہارے معبودوں کا ذکر کرتا ہے یعنی برائی کرتا ہے یعنی مطلب انہوں نے بھی جڑا نا بھی کسی کام دے نہیں کوئی شاید دے نہیں سکتے گالاں کو ماما بہن دی گال تے بدھی کو ماں ہوندی ان کو بہن یہ ہے نا کہ بھی یہ پتھر کے بنے ہوئے ہیں یہ خدا نہیں ہے انہاں وجہ آپ نہیں ہے یہ مکھی نہیں اڑا سکتے ساری جڑی گلاں نے او سنیں کہ بھئی اصل کلام ہے احاد الذی یسبو لیکن سبا ہے نا گالی دینا کہ ذکر کو ناپسند فرمایا اسی لیے اس کو ذکر سے بدل دیا. اب یسبو کو یذکرو سے بدل دیا کہ یہ ہیں جو تمہارے بتوں کو گالیاں دیتے ہیں جی تمہارے تو اس کی جگہ کیا رکھا یذکرو رکھا جی. سنیں جی اے شاباش سنگھ. اور اسی قبیلہ سے ہیں وہ محاورات جو عرف میں بولے جاتے ہیں یعنی حضرت کے دشمن بیمار ہیں. حضرت کے اگوں میں کون ہوندے بنو ومن ھذا القبیل عبارت پڑھو چل صبر کر. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ھذا الذی یذکر آلہتکم اے یسبو اصل کلام ھذا الذی یسبو آلہتکم ہے لیکن ناپسند کیا گیا ذکر سب کا پس بدلایا گیا سب کو کس کے ساتھ ذکر کے ساتھ. من کر کے پڑھاؤں دے
جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان احاد الذی یذکر آلیہتکم اے یسب آلیہتکم، اور تھا اصل کلام احاد الذی یسب، اور لیکن ناپسند کیا گیا ذکر سب کا، پس بدلا دیا گیا سب کو ذکر کے ساتھ۔ مثلا بالکل ساڑھے اور روپے بھی اچھا یہ جڑے ساڈے حضرت صاحب کے خلاف گلاں کرتے ہیں، نہیں جڑا حضرت صاحب گالاں کردے ہیں انج لفظ نہیں بولتے، کی آندے نے خلاف گلاں کردا، اچھا یہ مطلب اتنے بھی لفظ کا لحاظ رکھا جاتا ہے، یہ سارے پیروں ماں کی گال دیتی انج نہیں، یہ جڑا حضرت صاحب کے خلاف باتیں کرتا، اچھا یہ ہے وہ یہ گل جی۔ ہاں جی سنے ہی بسم اللہ الرحمن جی ومن هذا القبیل ما يقال في العرف اصیب اعداء فلان بمرض او شرفنا بالمجیء عبید الحضرت، بالمجیء یار بالمجیء عبید الحضرت او عبید الجناب العالی مطلعون على هذه المقدمة، والمراد قد مرض فلان وقادم سعادت فلان واطلع اسمه فلان۔ چلو جی، اور اسی قبیلہ سے ہیں وہ محاورات جو عرف میں بولے جاتے ہیں، کیڑا یعنی حضرت کے دشمن بیمار ہیں، اصیب اعداء فلان بمرض، جی مراد حضرت آپ بیمار ہو، سنیں اور مرن تیرے دشمن جی اور پیڑا ہوئے تیرے دشمنوں دا، اچھا جی بیمار ہیں، یا اگلا او شرف، یا حضور والا کے غلام ہمارے پاس تشریف لائے، یا جناب عالی کے غلام اس معاملہ میں واقف ہیں، اس مقدمہ میں، اور مطلب یہ ہوتا ہے کہ خود حضرت بیمار ہیں، خود حضور والا تشریف لائے اور جناب عالی خود واقف ہیں، تو اے مراد آپ ہوں نے تو گل پرلے پاسوں کری دی ہے جی، سنے ہی کہ نہیں کھانے چ پئی کہ اسی قبیلے سے ہیں وہ جو کہا جاتا ہے عرف میں، او اندہ مخاطباتہم ساداتہم او مکرمیہم، اور اپنے معززانوں یعنی نسبت کرتے امر کی طرف اس کے جو یلاب ان کے ملابس ہو یا ان کے متعلقین ہو، کام حضرتاں دا اپناش لیکن نسبت نہ ول کرنی غیراں وال بھی یہ اس نو ادب سمجھتے ہیں کہ بھی عرف کے اندر کہا جاتا ہے بیمار تے خود ہوئے لیکن کیا کیا اصیب اعداء فلان بمرض، پہنچائے گئے فلانے کے دشمن بیماری، یعنی تسی بیمار ہو، یا شرفنا بالمجیء عبید الحضرت، مشرف فرمایا ہمیں حضرت کے غلاموں کے، مشرف یا شرفنا مشرف کیا ہمیں آنے کے ساتھ حضرت کے غلاموں نے، یعنی حضرت خود تشریف لے آئے، یا عبید الجناب العالی، جناب عالی کے غلام مطلع ہیں اس مقدمہ پر، اس معاملے پر، تو مراد حضرت خود، اور مراد قد ماردہ فلان آپ، تے قادمہ سعادت فلان آئی سعادت فلانے کی، اور مطلع ہوئے فلانے کا سمو بلندی، سنئی بھئی مطلعون لہا بے مطلع ہیں اس پر ہوں کہ بھی فلانے کی بلندی جو ہے وہ مطلع ہے، یعنی خود آپ بھی تسی مطلع ہو، نہیں سمجھے ہی، اور اسی قبیلے سے وہ جو کہا جاتا ہے، اور ایک انہاں دے عرف دے محاورے نے ساڈا ہوندا تے پھر تے کھچڑی کٹ دیندے جی، ظاہر ہن ہیں عربیاں دے محاورے تو ہن جس طرح جننے کو سمجھ آنے ہن نہیں، ہن ظاہر جڑے محاورے ہوندے نے وہ تو اپنی بولی چ ہن تے پتر پھر، اور اسی قبیلے سے ہے وہ جو کہا گیا ہے عرف میں، اصیب اعداء فلان بمرض، یا شرفنا بالمجیء عبید الحضرت، یا عبید الجناب العالی مطلع ہیں اس مقدمہ پر،
حاضی کلوہا تعبیرات فارسیہ کانو یتکلمون بہا بمثل عند ساداتہم و کبرائم بے فارسی وچ ہے جملے عربی انج بول دے ہوندے انہاں واسطے ادب واسطے مراد تحقیق بیمار ہوا فلانا وہ آپ جنوں بیان دینے اور آئی سعادت فلانے کی اور مطلع ہوا فلانے مطلع ہوئی فلانے کی بلندی جی اور اسی قبیلے سے کہا جاتا ہے عورت میں اسی کا وہ جڑی نہیں سی پڑھیا بادشاہ گلستان وچ بے او بادشاہ جس لے جنگل چ گیا تے او جڑا ہے نا جاندیاں تے اگاں نکل گیا تے رات پے گئی کی پے گئی رات پے گئی تے او نیڑے ایک پنڈ نظر آیا تے بادشاہ کہ چلو اوتھے چلیے یار اوتھے چل کے رہنے ہیں تے او نے وزیر آکھے نہیں جی اوتھے نہیں جانا تسی بادشاہ سلامت ہو تہاڈی توہین اسی ایتھے عرش ہے تے جٹ نے اوتھوں سارا کچھ پکا پکو کے لے آندا باجے او تے کتھے پڑھی کہتے تے اور کتے پڑھنی سی جٹ سارا کچھ پکا کے لے آیا تو انہیں آ کے خدمت کی زمین کو چوما جیسے بابا جی فرماندے نے جی تے آکھے جی بزرگو تواڈے آنے نال تواڈا مرتبہ نہیں سی گھٹ ہونا میرے غریب دا مرتبہ اچا ہونا سی تے انہاں جھوٹاں نوں پسند نہیں سی پھر بادشاہ جڑا ہے نا جی راتی اوتھے گیا رہا پھر انہوں جڑا نا سویرے خلت دیتی تے پیسے دیتے تے پھر عزت نال نوازیا جی 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 حالت ہے جی وقوله تعالى ولا هم منا يسحبون اے منا لا ينصرون لما كانت النصرة لا تتصور بدون الاجتماع والصحبة ابدل ينصرون بيسحبون قرآن مجید میں ہے وَلَا هُم مِّنَّا يُصْحَبُونَ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَا هُم مِّنَّا يُصْحَبُونَ اور نہ ہمارے مقابلہ میں ان کا ساتھ دیا جائے گا یعنی ہمارے مقابلہ میں ان کی نصرت و مدد نہیں کی جائے گی اللہ کے مقابلے سے کون آ سکتا ہے چونکہ اجتماع اور صحبت کے بغیر نصرت تصور نہیں ہو سکتا اس لیے ینصرون کو یصحبون سے کیا کر دیا بدل دیا ہن تو دیکھنا کہ بھی اللہ رب کریم فرمان اور نہیں ہیں وہ منا ہم سے یصحبون یعنی ہماری طرف سے مدد کیے جائیں گے جب کہ نصرت اصل یصحبون ولا هم منا یصحبون یعنی لا ینصرون کہ وہ ہمارے مقابلے میں مدد نہیں کیے جائیں گے جب کہ نصرت جو ہے نا مدد کرنا مدد ایک نال تو نہیں نہ ہوندی کو نال دوجا رلے گا تو تا ہے نا فلانے نے فلانے دی جب کہ نصرت نہیں متصور ہو سکتی بغیر اجتماع اور سنگت کے تو بدلا دیا گیا ینصرون کو یصحبون کے ساتھ ایک ایک نقطہ بیان کر رہے ہیں اس سے کیوں بدلایا کہ چونکہ یہ کام اس کے بغیر ہو نہیں سکتا تو ینصرون کی جگہ کیا رکھ دیا یصحبون رکھ دیا اور قول اللہ تبارک و تعالیٰ کا اور جیسے ولا هم منا یصحبون اے منا لا ینصرون جب کہ مدد نہیں متصور ہو سکتی بغیر اجتماع اور سنگت کے صحبت کے تو بدلا دیا گیا ینصرون کو یصحبون کے ساتھ ایک اندیا مثال آ رہی ہیں تو بدلیا نہیں بھئی ینصرون دی جگہ تو کنوں رکھیا مانا کرو اور جیسے قول اللہ تبارک و تعالیٰ کا وَلَا هُم مِّنَّا يُصْحَبُونَ اے مِّنَّا لَا يُنصَرُونَ جبکہ ہے نصرت نہیں متصور بغیر ہے نہیں جب کہ نصرت ایک کانت اگے لانے لا تو تصور ہو دینا یار جبکہ نصرت نہیں متصور ہو سکتی بغیر اجتماع اور صحبت کے تو بدلا یہ نقطہ بیان کیتا ہے یصحبون کے ساتھ اگے وقوله تعالی ثقلت فی السماوات والارض اے خفیت لأن الشيء إذا خفي علمه ثقل على أهل السماوات والأرض
اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ثاقلت فی السماوات والارض، وہ قیامت ہے ضمیر دا مرجع قیامت، وہ قیامت بھاری ہے آسمانوں اور زمین میں، وہ قیامت بھاری ہے آسمانوں اور زمین میں، یعنی مراد مخفی ہے، یعنی مخفی ہے، کیونکہ جب کسی بات کا علم مخفی ہو جاتا ہے تو آسمانوں اور زمین والوں پر بھاری ہو جاتا ہے، اور جیڑا شاید پتہ نہ ہوئے تو بندہ جس لئے سوچو بچار کرتا تو ذہن تو بوجھ کو نہیں پہندا، تو بوجھ یا بوجھ پہاڑ نو کیا دے بھاری اور بوجھ اس سے بوجھ پہ گئی ہے، بوجھ اور کی ہے جی سنیں جی، تو بھاری ہو جاتا ہے، اس لیے خافیت کو ثاقلت سے بدل دیا، خافیت کو، تو حالانکہ یہ ہے کہ جو قیامت ہے وہ آسمان والوں پر زمین والوں پر مخفی ہے کہ کس دن وہ ظاہر ہوگی یہ نہیں پتہ، تو سنیں، لیکن جو چیز مخفی ہوتی جس کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا تو بندہ جب اس کی جستجو کرتا ہے نہ پتہ چلے تو بندہ کہتا یار میں ایک مسئلے سے پھنسے ہاں پڑے ہو، مہربانی کرو یار کو دسو مولوی میں دا حل پوچھا، میرا تو دماغ چکرا گیا، تو کی ہے سارا بوجھ یہ نا اور کی شکل وہ تو تھم چوڑا سر تو یہی ہوتا ہے جی، تو اس لیے پھر خافیت کو بدلایا کس سے، اور سمجھے ہی، اور جیسے قولہ تعالی ثاقلت فی السماوات والارض، اور قیامت یعنی خافیت، اس لیے کہ یعنی خافیت دی جگہ تے کنوں رکھیا، اس لیے کہ شے نقطہ جب مخفی ہو، جب مخفی ہو جائے علم اس کا تو بھاری ہو جاتی ہے آسمان والوں پر اور زمین والوں پر، اے مطلب لہذا اللہ تعالیٰ جیڑی شے نو بیان کرن لگیاں خافیت دی بجائے ثاقلت بیان ہے نا فرما رہا ہے، تو سانو یہ بھی سمجھایا جا رہا ہے بھی ان دی ٹوچ نہیں لگنا، ان دی تیاری چ لگنا ہے، اے بڑی بھاری ہے، اے بھاری ہے جی، اس لیے کہ شے جب مخفی ہو علم اس کا تو ثقیل ہو جاتی ہے آسمان والوں پر اور زمین والوں پر، وقولہ تعالی فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا اے عفونا لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّن طِيبَةِ أَنفُسِهِنَّ، چلو جی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيًّا مَرِيًّا، پھر اگر وہ بیویاں مہر میں سے کچھ بخوشی تم کو دے دیں تو اس کو کھاؤ مزہ دار اور خوشگوار سمجھ کر، جی یعنی وہ بیویاں بطیب خاطر کچھ مہر تمہارے لیے چھوڑ دیں، اور جتھے پڑھا جائے مسئلہ سارا، تو اس کو کھاؤ مزہ دار اور خوشبودار سمجھ کر، یہاں افونا لانا تھا، کیا لانا تھا، یہاں افونا کو تبنا سے بدلنے میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اگر عورت کسی دباؤ سے مار معاف کرے تو یہ معافی صحیح نہیں ہے، اصل تے افونا ہے نا، تے معافی وچ دو صورتاں ہوندیاں نے، ڈنڈے نال معافی دوائی دلوں معافی دیتی، تبنا وچ جڑی معافی ہے نا وہ حقیقی ہے جی، سنیں ہی، اے دیکھو جیسے قول اللہ تبارک و تعالیٰ کا فَإِن طِبْنَ لَكُمْ، اگر وہ اندر سے راضی ہو کر دے دیں تم کو کچھ شے مہر سے، تو نہ جی وہ تبنا نفساً خوش ہو کر تو فَكُلُوهُ، سنیں ہی، تو اب تبنا کی جگہ تھا افونا، کون فعل افونا تو رکھیا کی، سنیں تو اس واسطے بھی دسنے واسطے بھی اصل معافی بھی جڑا شے بندہ خوشی نال دے وے نا وہ حلال ہے، جڑا کسی نو مجبور کر کے تے کسی کو شے لینی ہے نا وہ حلال نہیں، وہ ایویں جی، اور جیسے قول اللہ تبارک و تعالیٰ کا فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا، اے عفونا یعنی معاف کر دیں تم کو کوئی شے اپنے
طیب نفس سے یعنی اپنی خوشی سے، اے مطلب ہی ہوں. اور جیسے قول اللہ تبارک و تعالیٰ کا فَإِن تُبْدَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا، یعنی معاف کر دے تمہیں کوئی شے اپنے طیب نفس سے. اے 4 مثالاں لیندیاں کندیاں اگے جی موقع. ابدال اسم باسم، ابدال اسم کا اسم کی جگ ساتھ ایک اسم اور سی ان دی جگہ تے اے اسم رکھیا تے معنی اون دے والا کرنا ہے جی. وقد يذكر سبحانه وتعالى اسما مكان اسم، اور کبھی ذکر کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی اسم دوسرے اسم کی جگہ. نحو قوله تعالى فظلت اعناقهم لها خاضعين، اے خاضعة. اللہ تبارک و تعالی کا فرمان جی کہ فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ، یہ خادعین کو رکھا ہے خادعتن کی جگہ میں. خادعتن کی ہے، خادعین کی ہے اس میں، تو خادعین کو رکھا ہے کس کی جگہ؟ پھر اس نشانی کے آگے ان کی گردنیں جھک جائیں گی. یہاں دراصل خادعتن ہونا چاہیے تھا کیونکہ یہ آناقہم کی خبر ہے، اور آناق غیر ذوی العقول کی جمع ہونے کی وجہ سے واحد مؤنث کے حکم میں ہے، مگر آناق کی اضافت چونکہ ہم ضمیر کی طرف ہو رہی ہے جو مذکر ذوی العقول کے لیے استعمال کی جاتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے خادعتن کے بجائے خادعین فرمایا. سمجھی کو گل؟ اے نکتہ ابدال اسم کا اسم کے ساتھ کبھی ذکر فرماتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی ایک اسم کو دوسرے اسم کی جگہ، جیسے قولہ تعالی فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ، اے خادعتن. ابدال اسم کا اسم کے ساتھ اور کبھی ذکر فرماتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسم کو دوسرے اسم کی جگہ، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ، اے خاضعة. وقوله تعالیٰ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ، اے مِنَ الْقَانِتَاتِ. اللہ رب کریم کا فرمان ہے سورہ تحریم میں کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بندگی کرنے والیوں میں سے تھیں. وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتَاتِ، آپ بندگی کرنے والیوں میں سے تھی. تو یہاں قانتات کی بجائے قانتین مذکر کا صیغہ لایا ہے کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادت و اطاعت میں کامل مردوں سے کم نہیں تھیں، یہ بتانے کے لیے کہ عبادت میں گویا وہ مردوں کی طرح ہیں. تو یہ نکتہ سمجھ آیا کس سے؟ نہ کہ حالانکہ آپ جو ہیں قانتات سے ہیں، قانتین سے نہیں ہیں، کیونکہ آپ عورت ہیں. عورتوں سے عورتوں کی صفت ہوتی ہے. جو قانتات ذکر کے یہاں نکتہ کیا ہے کہ آپ عبادت میں مردوں کی طرح کامل تھیں. اور جیسے تو قانتات کی جگہ رکھا کس کو؟ بلا تھے وہ، یعنی مؤنث کی جگہ مذکر. اور جیسے قولہ تعالی وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ جی. اور جیسے قولہ تعالی وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ جی مِنَ الْقَانِتَاتِ. اگے وقولہ تعالی وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اے من ناصرین. اچھا جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور دیکھو ارشاد خدا بندی ہے وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، یعنی من ناصر، نہیں ان کے لیے کوئی مددگار نہیں. لیکن یہ کتھے بھی بڑا وَمَا لَهُم مِّن ناصرین کیڑی صورت وچ جی؟ آل عمران وچ وکھو نا سارے راہ تے جمع مؤنث تے ہوندے پین جی. تو یہاں فاصلہ کی رعایت سے من ناصرین کی بجائے من ناصرین فرمایا ہے. اتنے ویکھو نا اندر سو سارے جمع ہوندے سیگے ہوندے پین اتنے جتھے وقف ہے. اور سمجھ آتی بھی کہ نہیں قرآن پاک
تو اس واسطے ناصر دی جگہ ناصرین، تے اے وقفاں دا بھی لحاظ کر کے اسم نال بدلے جاندے جی، تے اے نقطہ ہی اتھے سمجھے ہی۔ اور جیسے قول اللہ تبارک و تعالیٰ کا وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اصل پہلے ترجمہ بھی سمجھ آوے تو اور نہیں ہے ان کے لیے کوئی ناصر، تو من ناصر ہے نا کوئی مددگار، لیکن چونکہ وقف جو آ رہا ہے وہ جمع کے سیغے ہیں، اگے پیچھے انہاں دی وجہ تے بھی کیا کیا، چلو جی یعنی اے من ناصرین شابہ۔ اور جیسے قول اللہ تبارک و تعالیٰ کا وما لهم من ناصرین، اے من ناصرین، وقوله تعالیٰ فما منکم من احد عنہ حاجزین، اگے جی اے حاجزن، جی وقوله تعالیٰ بس اچھا جی، اللہ رب کریم کا ارشاد ہے یا اچھا جی ارشاد خدا بندی فما منکم من احد عنہ حاجزین، یعنی حاجزن مفرد کی جگہ کیا رکھا ہے جمع، آخنا اسم مفرد کی جگہ جمع ہے، پھر تم میں کوئی ایسا نہیں جو اس سے بچا لے، پھر تم میں کوئی ایسا نہیں جو اس سے بچا لے، سنی تو ہے مفرد ہے بھی کوئی بھی بچانے والا نہیں ہے، مگر یہاں بھی وہ وقف کی رعایت کرتے ہوئے آگے پیچھے مفرد کی جگہ کیا لایا گیا ہے جمع لایا گیا ہے، سنیں اس جگہ تے دیکھ لو نا صورت کٹ کے کیڑی پریشانی ہے۔ اور جیسے قول اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک کیڑی جگہ میں نکیا اور ویکھو نا ادھر جی کیویں بلا اے ویکھو نا کوئی اگے پیچھے سارے نون تے وقف ہے کس تے جے تھے ہوئے نا حاجزن تے پھر نہیں جڑتا جی، اس واسطے حاجزین پیچھے کیے بتین پیچھے اگے متقین، اے مطلب نون تے وقف اس وقف دے لحاظ، جیسے قول اللہ تبارک و تعالیٰ کا فما منکم من احد عنہ حاجزین، اے حاجزن تو مفرد کی جگہ یا جمع سے جمع رکھیے جی۔ اور جیسے قول اللہ تبارک و تعالیٰ کا فما من اے انہوں پیزا لین بھیجا جی حاجزین، اے حاجزن، جی وقوله تعالیٰ والعصر ان الانسان لفی خسر، اے افراد بنی آدم افرد اللفظ لأنه اسم جنس۔ اچھا اللہ رب کریم کا فرمان والعصر قسم زمانے کی، سونے دے زمانے دی قسم، ان الانسانات کنی باری پڑھے ہو نہ میر تو لگے الف لام استغراق دی مثال یہ ہوندی ہے کہ کوئی نہیں ہوندی کہ ہر فرد خسارے میں، تو ہر فرد آج نکلا ہے باہر کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانہ کی بے شک انسان یعنی افراد بنی آدم خسارے میں ہیں۔ انسان کو مفرد لائے، لانا کیا تھا افرادہ کی لانا سی، والعصر ان افراد بنی آدم لفی خسر، کہ بنی آدم کے سارے افراد خسارے میں الا الذین مگر جو ایمان لائے اور وعملوا الصالحات، سنیں اگے وتواصوا بالصبر، او بلے 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 بلے، تو اس کی جگہ لفظ انسان مفرد لائے اس لیے کہ انسان اس میں جنس ہے، تو جنس قلیل کثیر الف لام استغراق دا آ گیا۔ اور جیسے قول اللہ تبارک و تعالیٰ کا والعصر ان الانسان لفی خسر، اب انسان رکھا ہے یعنی افراد بنی آدم، اس کی جگہ رکھا ہے کون سنیں، تو مفرد لایا گیا لفظ کون، اس لیے کہ لفظ انسان اس میں جنس ہے، اس میں جنس کا کیا قانون ہے قلیل کثیر، شاباش۔ اور جیسے قول اللہ تبارک و تعالیٰ کا والعصر ان الانسان لفی خسر، اے افراد بنی آدم، مفرد لایا گیا لفظ اس لیے کہ لفظ انسان اس میں جنس ہے،
آگے وقوله تعالى يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا المعنى يا بني آدم إنكم أفرد یا بنی آدم کے آدم آدم إنكم أفرد اللفظ لأنه اسم جنس. بس اللہ رب کریم نے فرمایا یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا، اے انسان تجھے اپنے رب تک پہنچنے میں کھپ کھپ کر تکلیف اٹھانی ہے. جی چنگی محنت کر کر کے تین تکلیف اٹھانی پڑنی. اس کے معنی ہیں اے بنی آدم تم سب کو اللہ تک پہنچنے کے لیے نا چنگی بڑی محنت کرنی ہے. ایک کتنے ہی آیت کٹ کے جلدی کر اور بڑے آتے ہیں ترجمہ سنایا جو مولوی جی من جلدی کر ترجمہ کٹ کے یا ایھا الانسان اچھی انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، اے انسان تو محنت سے کوشاں رہتا ہے اپنے رب کے پاس پہنچنے تک، پس تیری اس سے ملاقات ہو کر رہتی ہے. سبحان اللہ. اے انسان تو اپنے رب دے ول ٹردا رہنا ہے تاں تیری ملاقات ہونی ہے جی ہیں. تو جو منہ موڑ لیا تو بہ رہے تو لمے پہ رہے تو پھر تو راجن پور نہیں پہنچے جی. اور شغل نہیں ہے باجا گل بھی کوئی سمجھا کرو کوک وہ قرآن شریف تو دس رہے ہیں جی ایت دیکھو نا جی جس لئے پڑھو گے تو تفصیل آوے گی بھی اللہ پہ فرماندے نے بھی اللہ نال ملاقات تاں ہونی ہے جی تسی ٹردے رہنا ہے تو جی اتھی لمے پہ رہے پھر کتنے ملاقاتاں ہونی ہیں جی. تو اے وے کہ اتھے بھی لفظ کی الانسان مراد یا بنی آدم، اے بنی آدم انکا یعنی انکم بے شک تم. تو مفرد لایا گیا لفظ الانسان کیونکہ وہ کیا ہے اس میں جنس ہے جو قلیل کثیر سب پر بولا جاتا ہے. شاباش. اور جیسے 5-7 آیتاں نکل گئی ہیں قول اللہ تبارک و تعالیٰ کا یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا. تو باہر جا کے بہ رہے ہوں لگے منہ تو چھٹے مارے آگے استاد جی وضو کر کے اور تینوں نہیں آکھیا ویسے طالب علماں نو آکھیا یار تم تو اس محلے دار ہیں. چلو جی مانا یا بنی آدم انکم اگے انا کا ہے نا تو تعالی انسان سی تاں تے ہن انکم نال جوڑے مفرد لایا گیا لفظ اور بنی آدم بنی جمع نہیں تین دی جگہ تے کی لیندا الانسان مفرد اس لیے کہ لفظ انسان اس میں جنس ہے جی. اور قول اللہ تبارک و تعالیٰ کا یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا، معنی یا بنی آدم انکم مفرد لایا گیا ہے لفظ اس لیے کہ لفظ انسان اس میں جنس ہے. اگے بقولہ تعالی وحملها الانسان یعنی افراد الانسان. اللہ رب کریم کا فرمان ہے وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ اور اٹھایا اس کو انسان نے اور قرآن کو اور اللہ دے حکم نو او اللہ دی امانت اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ او امانت یا قرآن دے دین کس کو کس نے اٹھایا انسان. تو یہاں بھی مراد افراد انسان ہے تو ذکر کیا کس کو افراد کی جگہ مفرد کو انسان کو چونکہ اس میں جنس ہے تو ساری اس میں آگے ترائیوری پیچھے دسیا نے جی اور سمجھے ہی اے شابہ سے تو چونکہ جنس قلیل کثیر سب پر سچی آتی ہے. اور جیسے قول اللہ تبارک و تعالیٰ کا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ یعنی حَمَلَهَا افراد الانسان. یہ نہیں آخنا ہے مضاف محذوف ہے یعنی افراد الانسان کی جگہ رکھا کس کو اے مطلب ہے یعنی جمع کی جگہ مفرد رکھا ہے. ساری 4-5 مثالیں ہو جی جیسے قول اللہ تبارک و تعالیٰ کا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ یعنی افراد الانسان. اگے وقوله تعالیٰ كذبت قوم نوح المرسلین اے نوح وحدہ. اللہ رب کریم کا ارشاد ہے جھٹلایا قوم نوح نے مرسلین کو جی.
تو حالانکہ انہوں نے تو صرف نوح علیہ السلام کو جھٹلایا تھا، تو یہاں مفرد کی جگہ جمع رکھا ہے، یہاں مفرد کی جگہ یعنی کذبت قوم نوح نوحن وحدہ، ویسے سمجھانے واسطے بھی نوحن، تو اس کی جگہ کیا رکھا المرسلین۔ تو نقطہ ہوئے بھی ایک نبی دی تکذیب سارے نبیاں دی تکذیب ہے جی، سنے ہی کی سارے نبیاں دی تکذیب ہے، سمجھا گئی اے شاباش سے۔ چونکہ ایک نبی کی تکذیب سے تمام انبیاء کی تکذیب لازم آتی ہے، اس لیے نوح علیہ السلام کی تکذیب کو تمام پیغمبروں کی تکذیب سے تعبیر فرمایا۔ اور جیسے قول اللہ تبارک و تعالیٰ کا کذبت قوم نوح المرسلین، یعنی نوحن وحدہ جی۔ تو جمع لانے کا کی نقطہ ہے کہ بھی ایک نبی دی تکذیب سارے دی تکذیب ہے جی۔ جیسے قول اللہ تبارک و تعالیٰ کا کذبت قوم نوح المرسلین اے نوحا وحدہ جی، وقوله تعالی انا فتحنا لک اے انی فتحت لک۔ اللہ رب کریم کا ارشاد ہے سورہ فتح میں انا فتحنا لک، بے شک ہم نے آپ کو فتح دی، یعنی میں نے آپ کو فتح دی۔ تو اللہ تعالیٰ واحد ہیں، اس لیے واحد متکلم کی ضمیر استعمال کرنا چاہیے تھا، مگر تعظیم کی غرض سے اللہ تعالیٰ نے واحد کی بجائے جمع متکلم کی ضمیر استعمال فرمائی۔ تو پورے قرآن مجید میں جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو جمع کے ساتھ تعبیر کیا ہے وہاں تعظیم ہے، وہاں مثلا انا اعطیناک الکوثر، سنیں جی اگے بالکل نال آیت آ رہی ہے جی، وہ بھی پڑھ دے وقولہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے انا لقادرون، بلا شبہ ہم قادر ہیں، یعنی میں قادر ہوں۔ یہاں بھی تعظیم کی غرض سے واحد کی بجائے جمع کی ضمیر لائے گی، انی کی بجائے جب انی ہوتا تو پھر آگے لقادرون بھی ہوتا، آگے یہ سمجھ۔ اور جیسے قول اللہ تبارک و تعالیٰ کا انا فتحنا لک، یعنی انی فتحت لک، یہ ہے تکی اسم با اسم ہے نا، تو ضمیرہ اسم نے نا، تو ضمیر مفرد دی جگہ تے واحد متکلم دی جگہ تے جمع متکلم لے آندی، ایک گل ہے جی۔ اور جیسے قول اللہ تبارک و تعالیٰ کا انا لقادرون، یعنی انی لقادر، من کرو قول اللہ تبارک و تعالیٰ کا انا فتحنا لک اے انی فتحت لک، اور جیسے قول اللہ تبارک و تعالیٰ کا انا لقادرون اے انی لقادرون۔ ایک اہم مسئلہ یہاں، یہ مسئلہ اچھی طرح جان لینا چاہیے کہ جس طرح ہم تعظیم کی غرض سے اپنے بزرگوں کے لیے جمع کا صیغہ استعمال کرتے ہیں اور واحد کا صیغہ استعمال کرنا سوء ادبی سمجھتے ہیں، اسی طرح اللہ جل شانہ کے لیے بھی تعظیمی کلمات استعمال کرنے چاہیے، اور یہ شبہ نہ کیا جائے کہ اللہ جل شانہ کے لیے جمع کے کلمات استعمال کرنا توحید کے منافی ہے، کیونکہ جمع کے کلمات استعمال کرنا اگر توحید کے خلاف ہوتا تو اللہ تعالیٰ اپنے لیے جمع کا صیغہ ہرگز استعمال نہ فرماتے، حالانکہ قرآن کریم میں بے شمار جگہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے جمع کے صیغے استعمال فرمائے ہیں۔ گل سمجھی کہ کوئی نہیں؟ یا اللہ تسی کرم فرما دے تو بھی یہ ادب واسطے ٹھیک ہے، تو دی بجائے بھی اگر کوئی خوش گل کرے نا کہ اللہ تا واحد ہے تو یہ جمع والا صیغہ ٹھیک نہیں، تو نہ کو قرآن شریف پڑھیا باجیا، اللہ تعالیٰ اپنے آپ نو جمع نال تعبیر کی پڑھتے نہیں پے ہو۔ انا فتحنا علم نشرح ہو، کیا شرح ہو؟ نشرح ہو، نحنو، یہ کتنی صیغہ یار پورا قرآن شریف پڑھے جی۔ ہاں جی، قوله تعالی ولكن اللہ یسلط رسله اے یسلط محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ حشر میں
ولیکن اللہ یسلط رسلہ، لیکن اللہ تعالیٰ غالب فرماتے ہیں اپنے پیغمبروں کو۔ اب وہاں ذکر صرف سرکار کا ہے، یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ یہاں واحد کی بجائے جمع کا صیغہ استعمال فرمایا، کیونکہ اللہ جل شانہ کی سنت تمام پیغمبروں کے حق میں یکساں ہے کہ اللہ تعالیٰ سب نبیوں کی مدد فرماتے ہیں، سب نبیوں کی فرماتے ہیں، اس لیے بیان فرمایا جی۔ اور جیسے قول اللہ تبارک و تعالیٰ کا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ، تو یسلط رسولہ کی جگہ کی رکھیا، تو مراد کون ہے؟ اے یسلط محمدً صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ صرف تفسیر سمجھائیے، ویسے لفظ رسول جمع ہے تو کس کی جگہ رکھا؟ رسول کی جگہ، یعنی مفرد کی جگہ جمع کو رکھا جی، تو مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جی۔ قول اللہ تبارک و تعالی ولکن اللہ یسلط رسلہ، اے یسلط محمد، وقولہ وقوله تعالی الذین قال لهم الناس، اے عروۃ الصفا، سقفی، عروہ سقفی مشہور یار، عروۃ الصفا، سقفی وحدہ کمال کنی والی تقریر واقعہ سنایا نہیں سنایا جی؟ جی میرا یار ہے یار۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے الذین قال لهم الناس، وہ لوگ کہ کہا ان کو الناس نے، جن سے کہا لوگوں نے، یعنی تنہا عروہ سقفی نے کہا کہ یہاں شخص واحد کو الناس سے اس لیے تعبیر فرمایا کہ وہ لوگوں کا ترجمان تھا، تو ہے وہ اکیلا، ذکر کیا اس کو کس کے ساتھ؟ الناس کے ساتھ۔ تو جدوں لوگ سارے نال تاڑی مارن والے ہون نا جی، تو ادو پھر گویا کہ وہی ہے جی، سنیں جی۔ چلو جی، جیسے قول اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتوں الذین قال لهم الناس، وہ لوگ کہ کہا ان کو الناس نے، الناس سے مراد یعنی عروہ سقفی اکیلے نے، تو الناس سے مراد کون ہے؟ عروہ سقفی وحدہ، تو انہوں الناس نال تعبیر کیتا ہے اس واسطے کہ جدوں نال سارے ہو جان تو پھر اکو کو جی ہویا جی جی۔ اور جیسے الذین قال لهم الناس، یعنی عروہ سقفی وحدہ، چلو جی ہوں کل پڑھا جائے تو انشاءاللہ۔